اسلام کے معنی گردن نہادن، گردن نہادن، تابعداری کی گردن رکھنا۔ وفی حکایت بین الاعرابی والیہودی، ایک اعرابی جنگل میں اونٹ چرا رہا تھا۔ جاءنا نبینا وَأَعْطَانَا أَحْكَامَ رَبِّنَا، جَاءَنَا نَبِيُّنَا بِإِسْلَامِ رَبِّنَا۔ بڑا خوش تھا۔ آدمی جب جنگل میں بھینس اور گائے اور بکریاں چراتا ہو، تنہائی میں ہو جائے تو پھر وہ اپنے نفس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی آواز نکال کر اور شعر و شاعری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی گھوڑے پر سوار وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی پھیل گئی کہ اعراب بھی فخر کر رہے جنگلوں میں۔ تو اس سے کہا مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے اپنے اونٹ کو ایسا مہار ہلایا تو اونٹ اس کو دیکھنے لگا، اعرابی یہودی کو دیکھنے لگا۔ یہودی نے پھر کہا مل اسلام، تو اس نے اونٹ سے کہا نہ، تو اونٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ پھر یہودی کو دیکھتا ہے تو کہا مل اسلام، اونٹ بیٹھ گیا اور لیٹ گیا، اور پھر اس کے کہنے سے اٹھا۔ جب اٹھا تو اعرابی کہتے ہیں یل یہودی تعرف منک ازید ھذا البدوی، وہ یہودی کم بخت، تم سے تو میرے جنگلی جانور اچھا ہے، عقل زیادہ ہے۔ دیکھو میں اس کو اشارہ کرتا ہوں، وہ گھٹنے ٹیکتا ہے اور بیٹھتا ہے، پوچھتا نہیں کہ کیوں۔ اسلام کا معنی یہ کہ جو دین کا ہے وہ ماننا پڑے، زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، بھائی اسلام کا ہونا کافی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یل یہودی تعرف منک ازید ھذا البدوی، یہ میرا جنگلی اونٹ تجھ سے زیادہ عقل و ہوش رکھتا ہے، وہ مجھ سے پوچھتا نہیں، وہ میرا حکم مانتا ہے۔ تو کہتے ہیں مل اسلام و مل اسلام و مل اسلام۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ میں ایسی جامعیت اللہ نے ودیت فرمائی۔ فرمایا ان سے رب نے مان جائیے، فرمایا مان گیا۔ رب العالمین کا فیصلہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ ابراہیم دادا ہے، یعقوب پوتا ہے، باپ نے بھی، دادے نے بھی، پوتے نے بھی، سب پیغمبر ہے، اپنی اپنی اولاد کو وصیت کی۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے تو اپنی اپنی اولاد کو مرتے وقت یہ وصیت کی۔ وصیت اس کلام موقت کو کہتے ہیں جو دنیا سے جاتے وقت آدمی پختہ باتیں کرے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب آنے لگی یعقوب پیغمبر کو موت؟ تم کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کا کہا ہے؟ یعقوب پیغمبر کو جب موت آنے لگی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت فرمایا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اپنے لیے یہ فکر کرو کہ بیٹے اور بیٹیاں آپ کے بعد دین پر رہیں۔ اے اللہ ہماری نسل و نسب میں قیامت تک صلحاء علماء عملا پیدا فرما، عمر بر علم اور عمل، حجاب و تقدس، عفت و پاک دامنی نسل و نسب میں قائم دائم فرما۔ اذ قال لبنیہ، جس وقت فرمایا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی،
کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہنے لگا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی جو معبود تھے تیرے بڑوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، الہ واحدہ، وہ ایک ہی حاجت روا مشکل کشا کار ساز ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے گردن نہاد ہیں۔ وہ جو دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہ اللہ نے قبول فرمائی۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ نعبد الہ کا تفسیر ہو رہی ہے اعبدوا ربکم کی، نعبد الہ کا تفسیر چل رہی ہے ایاک نعبد کی، اور شان و شوکت کے ساتھ یا بنی اسرائیل اذکروا۔ تین خطاب کیوں ہے؟ کتابیں تین آئی تھی، توریت، زبور، انجیل، تینوں زمانوں میں یہ اسرائیل تھے، لیکن جب قرآن آیا تو پھر یہ اسلام اور مسلمان ہو گئے، نام تک تبدیل ہو گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیلیو یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں جو تم پر احسان کیے ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تھی تم کو کائنات پر۔ جب یہ انبیاء کے متبع تھے تو انبیاء کے متبع اصحاب ہوتے ہیں، اور اصحاب سے غیر اصحاب افضل نہیں ہوتے۔ واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کام نہیں آئے گا کوئی کسی سے کچھ بھی۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لا يصلين احدكم عن احد ولا يصومن احدكم عن احد۔ ہاں مالی عبادت ہو سکتی ہے جیسے زکوٰۃ اور حج، اس میں مال کا عنصر غالب ہے، اور جس میں بدن کا عنصر غالب ہے وہ نیابت جائز نہیں ہے اس میں۔ ایک تو یہ کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قیامت کا دن اس قدر خطرے والا ہوگا۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی طرف سے سفارش۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ لیا جائے گا کسی سے تاوان، فدیہ، جرمانہ۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں جب ایک شخص گرفتار ہو جائے تو عزیز و اقارب چار طرح کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہم ساتھ ہوتے ہیں، ہم سزا میں شریک ہوتے ہیں، تو فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ پھر سورس لڑاتے ہیں، بہت بڑی سفارش لگتی ہے، اور اس سفارش کے بلبوتے پر وہ افسر، وہ اتھارٹی ماننے پر مجبور کی جاتی ہے۔ لا يقبل منها شفاعہ، قیامت کے دن اس قسم کی سفارش نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ شفاعت قہریہ نہیں ہے، زبردستی، شفاعت رحمت ہے جو انبیاء اور مرسلین، اولیاء اور متقین، مسلمان معصومین کریں گے۔ شفاعت قہریہ کی نفی ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل، جب نہ خود کر سکے نہ سفارش لڑ سکے تو پھر پیسے دیتے ہیں، تاوان برتے۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب وہ بھی نہ چلے تو پھر اپنے قوم، قبیلے کو، پارٹی کو لے کے آتے، اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فرمایا اس قسم کی زور بازی بھی خدا کے ہاں نہیں چل سکے گی۔ سارے راستے بند ہو گئے تو ایک راستہ ہے، ایمان لا کر قیامت کی پریشانیوں سے بچنا۔